آج کا موضوع ہے تنقید کیا ہے۔ تنقید کا لفظ بنیادی طور پر عربی زبان کے لفظ نقد سے اخذ کیا گیا ہے، یعنی نقد سے ماخوذ ہے۔ اگر ہم اس کے لفظی معنی پر نظر دوڑائیں تو لفظی معنی میں چھان پھٹک، پرکھنا، کھرے کھوٹے کی پہچان، یعنی کھرے کو کھوٹے سے الگ کرنا یا کھرے کھوٹے میں تمیز پیدا کرنا، کھرے کھوٹے کی پرکھ یا اچھے برے میں فرق، تو گویا یہ تنقید کے لفظی معنی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ جبکہ ہم اصطلاحی معنی کو دیکھیں تو تنقید سے مراد کسی ادب پارے کی خوبیوں اور خامیوں کا مطالعہ ہے، یعنی جو کچھ بھی ادب پارہ ہے، فن پارہ ہے، کچھ تخلیق کیا گیا ہے، کچھ لکھا گیا ہے، اس کی کچھ خوبیاں ہوں گی، کچھ خامیاں ہوں گی، تو ان خوبیوں اور خامیوں کو الگ الگ کرنا ہے، خوبیوں اور خامیوں کا مطالعہ کرنا ہے، ان کو پرکھنا ہے، ان میں تمیز پیدا کرنا ہے۔ یعنی تنقید کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہم صرف خامیوں کو بیان کریں، بلکہ تنقید میں خوبیاں اور خامیاں دونوں جو ہیں وہ سامنے لائی جاتی ہیں۔ اگر ہم تنقید کے لفظ کو دیکھتے ہیں تو اس کے متبادل کے طور پر انگریزی زبان میں یا اس کے مترادف کے طور پر انگریزی زبان میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کرٹیسزم ہے۔ تو کرٹیسزم کا لفظ بھی عیب جوئی، فن پارے کی تحلیل اور اس میں ظاہر تشریح و توضیح یا تفسیر بیان کرنا اور دیگر کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ اس کے مناسب میں قدردانی، تخمینہ لگانا، جانچ پرکھ، فتویٰ دینا، حکم دینا اور تعین قدر، یعنی کسی چیز کی قدر کا تعین کرنا بھی شامل ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ نے ایک مضمون لکھا تھا، نقد و انتقاد۔ انہوں نے ایک بات بڑی واضح کرنے کی کوشش کی کہ عربی اور فارسی کی کتابوں میں تنقید کے لیے چند لفظ اور بھی چلتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ عربی کا لفظ نقد ہی ہے جس سے تنقید کا لفظ اخذ کیا گیا ہے۔ تو عربی اور فارسی کی کتابوں میں جو لفظ چلتے ہیں ان میں موازنہ، محاکمہ اور تقریض، یہ لفظ خاص طور پر اہمیت کے حامل ہیں، لیکن دراصل حقیقت دیکھا جائے تو یہ لفظ یعنی تنقید کے بعض خاص طریقوں کو تو ظاہر کرتے ہیں، لیکن یہ باقاعدہ طور پر تنقید کے قائم مقام الفاظ نہیں ہو سکتے، کیونکہ جہاں تک موازنہ کی بات ہے تو موازنہ دو یا دو سے زیادہ شاعروں کے کلام یا دو سے زیادہ لکھنے والوں کے درمیان، یعنی جو قلم کار ہیں ان کی جو بھی تحریر ہے ان کو آپس میں ان کا تقابلی مطالعہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم محاکمہ کی جانب نظر دوڑاتے ہیں تو محاکمہ کا لفظ بھی کسی مسئلے کی صورت میں شعراء کے مابین یا ادیبوں کے مابین، مصنفین کے مابین فیصلے کی ایک صورت ہے۔ یہ فیصلہ ان کی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے یا اس کے بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ہم تقریض کے لفظ کو دیکھتے ہیں تو تقریض کسی ادب پارے کی تعریف و تحسین ہے، یہ اس میں صرف خوبیاں بیان کی جاتی ہیں۔ بعض اوقات ہم دیکھتے بھی ہیں کہ کسی کتاب کے
ابتدا میں یعنی جو پیش لفظ یا دیباچہ لکھا ہوا ہوتا ہے کسی دوسرے کا لکھا ہوا، تو اس میں وہ لفظ تقریض بھی لکھ دیتے ہیں. یعنی تقریض لکھنے کا ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس میں صرف خوبیاں اور خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں، یعنی ان میں معائب کا ذکر نہیں ہوتا، بلکہ اس میں صرف جو ہے وہ تعریف کی جاتی ہے، تحسین بیان کی جاتی ہے. تو یہ یعنی اس کو ہم تنقید کا متبادل نہیں کہہ سکتے، تنقید کے مترادف نہیں کہہ سکتے، بلکہ ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ تنقید کے بعض خاص طریقوں کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں. یعنی مقصد یہ کہ تنقید کا جو لفظ ہے وہ دراصل خوبیوں اور خامیوں دونوں کے مطالعے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ تقریض کا لفظ جو ہے وہ صرف خوبیوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے. یا ہم نے دیکھا کہ موازنہ یا محاکمہ جو ہے یہ الفاظ بھی کچھ دیگر معنوں میں بھی استعمال ہو رہے ہیں. بہرحال اگر ہم تنقید کے جو لفظ تنقید کا جو لفظ ہے اس کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی کے علاوہ ہم اگر اس کی تعریف کی جانب بڑھتے ہیں تو مختلف ماہرین نے اس کی مختلف تعریفیں بیان کی ہیں. جیسا کہ ہم ڈاکٹر محمد علی صدیقی کی تعریف دیکھتے ہیں تو وہ اگر اس کو مختصر طور پر دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ تنقید غور و فکر، تحلیل، موازنہ اور محاکمہ کا نام ہے. یعنی یہ صرف ایک چیز انہوں نے بیان نہیں کی، انہوں نے اس میں یہ کیا ہے کہ غور و فکر بھی ہے، تحلیل بھی ہے، اس میں موازنہ بھی ہے اور اس میں محاکمہ بھی شامل ہے. اگر اس کی کو وضاحت کے ساتھ دیکھا جائے تو ڈاکٹر محمد علی صدیقی لکھتے ہیں کہ تنقید اصناف سخن کی تاریخ گوئی نہیں ہے، بلکہ ادب کے ذریعے زندگی کی بلیغ تفہیم کا دوسرا نام ہے. تنقید زندگی کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتی ہے. زیادہ ترقی یافتہ سماجوں کی تنقید بھی ترقی یافتہ ہونی چاہیے اور ہے. تنقید ترقی یافتہ سماجوں میں ایک باضابطہ ڈسپلن کے طور پر ہے. آج تنقید کے بڑے نام زندگی کی تفہیم اور تشریح کا کام اس قدر خوبی سے لے رہے ہیں کہ تنقید اب زبان اور تصور سازی کے شعبے کے سامنے آ رہی ہے. تنقید یعنی انہوں نے پھر واضح مزید آگے وہی لائن لکھی ہے کہ تنقید غور و فکر، تحلیل، موازنہ اور محاکمہ کا نام ہے. اسے محض روایتی اور ڈسپلن کی شاخ سمجھنا غلط ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر وزیر آغا لکھتے ہیں، اگر اس کو مختصر سا دیکھا جائے ایک جملے میں تو وہ ہے کہ تنقید ادب کی تقویم و تشریح کا نام ہے. یعنی تنقید جو ہے اس میں ادب کی تفسیر، تشریح جو ہے وہ بیان کی جا سکتی ہے. اسی قسم کی ایک وضاحت ڈاکٹر عبادت بریلوی نے بھی کی ہے. ڈاکٹر عبادت بریلوی نے اسے فن بھی کہا ہے، علم بھی کہا ہے. یعنی تنقید ایک علم بھی ہے اور ایک فن بھی، سائنس بھی ہے اور جمالیات بھی، فلسفہ بھی ہے اور نفسیات بھی، تاریخ بھی ہے اور عمرانیات بھی، علم الاقوام بھی ہے اور معاشیات بھی، تہذیب بھی ہے اور سیاسیات بھی. الغرض انسانی زندگی میں جتنے علوم بھی ہیں وہ ان سب کے مجموعے کا نام ہے. یعنی تنقید کو ڈاکٹر عبادت بریلوی نے ایک وسیع معنی دینے کی کوشش کی ہے. تو تنقید کے پیش نظر یعنی ادب کا جانچنا پرکھنا تو ہوتا ہی ہے، تو اس سے اس کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر نذیر صدیقی انہوں نے ایک تعریف جو ہے وہ لکھی ہے، وہ یہ کہ جہاں ادب انسانی زندگی کا مفسر ہے وہاں تنقید
ادب کی مفسر ہے. یعنی اگر ہم اس کو اس طرح دیکھیں کہ جہاں ادب انسانی زندگی کی تفسیر بیان کرتا ہے تو وہاں تنقید ادب کی تفسیر بیان کرتی ہے. یعنی انسانی زندگی، یعنی ادب جو ہے وہ انسانی زندگی کو بیان کر رہا ہوتا ہے، انسانی زندگی کی تفہیم بیان کر رہا ہوتا ہے، اور پھر تنقید جو ہے اسی ادب کی وضاحت کر رہی ہوتی ہے. گویا کسی بھی ہم تصنیف پر بے لاگ اور صحیح رائے قائم کرنا چاہیں تو ظاہر ہے اس کا نام تنقید ہے. یعنی تنقید وہ ادب ہے جو ادب کے بارے میں لکھا گیا ہو، یعنی ادب کے بارے میں لکھی گئی تحریر. تنقید کے باعث کسی ادب پارے کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، اور تنقید کا کام تخلیق کو بہتر سے بہتر بنانا ہوتا ہے. تخلیق کو بہتر سے بہتر بنانے کے حوالے سے عام طور پر تنقید جو ہے وہ سامنے آتی ہے. تنقید بیک وقت کئی کردار ادا کرتی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ تنقید مزید غور و فکر اور چھان و پھٹک پر اکساتی ہے. زندگی اور ادب کو صحیح طور پر برتنے کے لیے تنقید کی ضرورت پڑتی ہے. یہ جذبات کو مہذب اور ادب کو تہذیب سے ہمکنار کر کے ادیب کی صحیح سمت میں رہنمائی کرتی ہے. تنقید فنون لطیفہ کو واضح کرتی ہے. فنون لطیفہ کا کوئی بھی شعبہ ہو تنقید کے بغیر تکمیل تک نہیں پہنچتا. فنکار جب تک اپنے تخلیقی کارنامے کو تنقید کی بھٹی میں نہیں پکائے گا اور مختلف زاویوں سے اپنے کام پر نظر نہیں ڈالے گا تو وہ بڑا تخلیق کار نہیں بن سکتا. گویا ادب اور تنقید کے باہمی رشتے قائم ہیں. ان دونوں کا آپس میں ایک گہرا رشتہ جو ہے وہ موجود ہے. یعنی تنقید نے ادب کو ادبی امکانات کی نئی دنیاؤں سے روشناس کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے. تنقید نہ ہو تو شاید ادب کا رخ اور سمت کا تعین ہی نہ ہو سکے. یہ بات طے شدہ ہے کہ تنقید کا کردار تخلیقی مراحل کو مزید بہتر بناتا ہے، ادب کو نکھارتا ہے، سنوارتا ہے اور وقت کے تقاضوں کے مطابق بناتا ہے. ایک ادیب جو ہے وہ تخلیق کے پہلے لفظ سے ہی تنقید کا دامن تھام لیتا ہے، اور تخلیق کے پہلو با پہلو تنقید پروان چڑھتی رہتی ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ تخلیق کار جب کچھ تخلیق کر رہا ہوتا ہے تو وہ خود بھی تنقید کے عمل سے گزر رہا ہوتا ہے، کیونکہ تخلیق ایک ایسی چیز ہے کہ وہ خود ہی تنقید کو بھی جنم دے رہی ہوتی ہے. یعنی ادب میں تنقید کی کار فرمائی اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب ایک ادیب کے ذہن میں کسی ادب پارے کی داغ بیل پڑنے لگتی ہے. گویا تخلیقی عمل کے ساتھ ساتھ تنقیدی عمل بھی شروع ہو جاتا ہے. ایک مفکر نے کہا ہے کہ جب بت تراش کوئی مورت بنانے کے لیے چینی ہتھوڑا سنبھالتا ہے تو اس سے پہلے وہ مورت اس کے ذہن میں مکمل ہو چکی ہوتی ہے. اس طرح کوئی شاعر نظم لکھنے کے لیے قلم اٹھاتا ہے تو نظم کا خاکہ اس کے ذہن میں تیار ہوتا ہے. یہ کام تنقیدی شعور کے بغیر ممکن نہیں. یعنی تنقیدی شعور ہی شاعر کی رہنمائی کرتا ہے کہ نظم کیسے شروع ہو، کس طرح آگے بڑھے اور کہاں ختم ہو. غرض یہ کہ جب کوئی فن پارہ فنکار کے ذہن میں جنم لیتا ہے تو یہیں سے تنقید اپنا کام شروع کر دیتی ہے، اور جب وہ فن پارہ ظاہری شکل اختیار کرنے لگتا ہے تو تنقید کا عمل تیز ہو جاتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تنقید کو سامنے رکھتے ہوئے جب کوئی فن پارہ مکمل ہوتا ہے تو لوگ اسے دیکھنے یا پڑھنے لگتے ہیں. ان ناظرین و قارئین کی اپنی تنقیدی نظر ہوتی ہے. یعنی ایک نظر وہ تھی
جب فنکار وہ تخلیق کر رہا تھا تو اس وقت اس نے اپنے نقطہ نظر سے اس کو تنقیدی نظر سے دیکھا، اور جب کوئی فن پارہ مکمل ہوتا ہے اور لوگ اسے دیکھتے ہیں تو پھر لوگ جو ہیں وہ اسے اپنی نظر سے دیکھتے ہیں، اور وہ اپنی استعداد کے مطابق اس فن پارے سے وہ محظوظ ہوتے ہیں۔ یہ کسی فنی کارنامے کو پسند کرنا یا ناپسند کرنا، یہ سب تنقید ہی کے زمرے میں آتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ تنقید کو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تنقید کا مقصد صرف عیب جوئی یا تنقیص ہے، جیسا کہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ روٹین میں ایک تنقید کا لفظ جو ہمارے معاشرے میں کہیں استعمال ہو رہا ہوتا ہے، ادب کے علاوہ کہیں استعمال ہو رہا ہوتا ہے، تو اس کے معنی کو اگر ہم دیکھیں تو وہ صاف ظاہر ہے کہ صرف عیب جوئی یا تنقیص ہی کے زمرے میں آتا ہے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ کچھ لوگ اس کا یہی مطلب بھی سمجھتے ہیں، لیکن تنقید، جب ادبی تنقید کی ہم بات کرتے ہیں تو ادبی تنقید محض عیب جوئی تک محدود نہیں، بلکہ یہ تنقید عیب و ہنر کے بیان کا نام ہے، یعنی عیب بھی اس میں بیان کیے جاتے ہیں اور اس میں جو ہنر ہے وہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اچھی تنقید وہ ہے جو بے لوث اور غیر جانبدار ہو، اور جو ادب پارے کا جمالیاتی، اخلاقی، سماجی نقطہ نظر سے تجزیہ کرے۔ تنقید کا مقصد فن اور ادب کی ترتیب و تہذیب ہے، رائے کی صحت اور درستی کا انحصار وسعت معلومات پر ہے۔ تنقید ادب کی تخلیق و تعمیر کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ تصنیف کی قدر و قیمت کا اندازہ کرنا تنقید کے دائرہ کار میں آتا ہے۔ جس طرح ادب فن لطیف ہے، اسی طرح تنقید بھی فن ہے اور ذہنی ارتقاء میں مدد دیتی ہے۔ ادبی تنقید ایسے ہی نہیں لکھی جاتی، ایسے ہی نہیں کی جاتی، بلکہ ادبی تنقید کے کچھ اصول بھی مقرر ہیں جو ادب اور زندگی کو ایک پیمانہ مہیا کرتے ہیں۔ اس طرح کوئی بھی نقاد تنقید کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر ہی تنقید کر سکتا ہے۔